اپنی چھت ہر شہری کا خواب، مہنگائی سب سے بڑی رکاوٹ۔ جنوبی پنجاب میں تعمیراتی میٹیریل پہنچ سے باہر، اینٹوں، سیمنٹ، بجری، پتھر، ٹائل کی قیمت جمع پونجی خرچ کر کے بھی ادا کرنا مشکل۔ شہریوں کا کہنا ہے بچوں کے لیے چھت بنانا ناممکن ہو گیا ہے۔ چند ماہ کے دوران قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا، مہنگائی سے دکاندار بھی پریشان۔ پہلے یہ ہم گھر کا سامان جو لیتے تھے نا، وہ ہم پہلے لیتے تھے پورے گھر کا، جو 5 مرلے کا گھر بناتے تھے اس کا بنتا تھا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا۔ اب جو ہم سامان لینے آئے ہیں نا، ہم نے جو بل بنوایا ہے وہ بل بنا 4.5 سے 5 لاکھ روپے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر 1 لاکھ کا پہلے سامان بنتا ہے نا، آج سے 1.5 سال پہلے، تو اب وہ کم از کم سامان بنتا ہے 3.5 لاکھ روپے کا۔ جب وہ شاپ پر آتے ہیں وہ آئیڈیا اپنے پورے گھر کا بنانے کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ سامان بھی لے لیں گے، یہ بھی لے لیں گے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں ایک ہی چیز لے لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گنجائش اتنی ہوتی ہے۔ اس ٹائم تو مہنگائی اس عروج پہ ہے کہ اس کا کوئی ویسی بھی نام نہیں لے سکتا، کیونکہ پہلے اگر کوئی چیز ہم 20 روپے کا بیچتا تھا وہ ابھی 30-40 روپے کا ہو گیا۔ کنسٹرکشن کا کام زیادہ تر بند ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ ہوں مہنگائی بہت تھی گئی ہے، اگے 4000-4500 آسانی نال ویچ گئے تھے، سانو بھی بہت کچھ بچے نہ اسی بالاں دی روزی کما گئے تھے آسانی نال۔ ہوں جلے جا کے دم 6065 تھئی گئی تو ہوں ساڈے حالات ماڑے تھی گئے تگو گاہک چودا ہے کونا گاہک کی اگو غریب ہے وا اساں ہن کچھ نہ آکھ سکدے۔ مہنگائی نے عام شہری سے اپنی چھت کا حق چھین لیا۔ ملتان میں تعمیراتی سامان مہنگا، قوت خرید جواب دے گئے۔ 2 ماہ میں لوہے کی مصنوعات میں 30% تک کا اضافہ، 1 ٹن سریا 30,000 روپے مہنگا، 2,60,000 روپے میں فروخت۔ دکانداروں نے مہنگائی کے ذمہ دار حکومت قرار دے دیا۔ یہ مہنگا ہو گیا، اب خریداری ہوتی نہیں، کام کرا نہیں سکتے، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، عوام تنگ ہو رہی ہے، کچھ سریا سستا کیا جائے۔ لوہا بھی مہنگا ہو گیا، سریا بھی مہنگا ہوا ہے، گھر بنانے کے لیے اب بندہ سامان نہیں خرید سکتا، بڑے مشکل حالات ہیں۔ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہمارا، ہم مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، پیٹیوں کی بناتے ہیں، شادیوں کی پیٹیاں بناتے ہیں، چادر لینے آئے، اتنی مہنگی چیز ہے۔ تنظیم کا سامان اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لہذا کچھ ایسا کوئی پلان بنائے کہ آنے والے وقت میں غریب آدمیوں کے لیے سہولت میسر ہو۔ چراغ تلے اندھیرا، سرگودا میں الٹی گنگا بہنے لگی، میونسپل کارپوریشن خود تجاوزات کا سبب بن گئی۔ ٹرک دن بھر سڑک کے درمیان کھڑا رہتا ہے، گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا، شہریوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ جہانیہ صدر بازار میں بجلی کی تاریں گر گئے، 3 شہریوں کو کرنٹ لگا، رکاوٹیں رکھ کر راستہ بند، شہریوں کو پریشانی کا سامنا، کسی بھی بڑے سانحے کا خدشہ، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ بیلسی میں میپکو انتظامیہ کی مبینہ نااہلی اور غفلت، محلہ ہری پور میں بجلی کے پول پر درجنوں لٹکتے میٹر شہریوں کے لیے درد سر بن گئے، بجلی کی لٹکتی تاریں بھی کسی بڑے سانحے کو دعوت دینے لگی، مکینوں کا میپکو کی غفلت پر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب میں کھاد بحران، کسان پریشان، انتظامیہ بھی متحرک، ڈی سی بکر کا کھاد سیل پوائنٹس کا دورہ، کنٹرول ریٹ پر کھاد کی فراہمی کے لیے ٹیمیں تشکیل، کھاد کی عدم دستیابی پر خانے وال کے وکلاء کا عدالتی بائیکاٹ، بہاول نگر میں مایوس کاشتکار، محکمہ زراعت آفس کے سامنے سراپا احتجاج۔ ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران 24 وارداتیں، شہری لاکھوں روپے اور قیمتی سامان سے محروم، 15 ڈکیتی اور آگزنی، 8 موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ہوئی، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ واسا ملتان خود مختاری کی راہ پر گامزن، گزشتہ ماہ نادہندگان سے 14 کروڑ روپے کی ریکوری، ٹیموں نے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی، واسا جلد ہی خود مختار ادارہ بن جائے گا، ڈائریکٹر ریسکیو عبدالسلام۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں واری کے الیکشن، گہما گہمی شروع، جسٹس اور شیخ حنیف گروپ آمنے سامنے، امیدواروں کے ووٹر سے روابط، کامیاب ہو کر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ ملتان پولیس خدمت سینٹر میں لرنر اور لائسنس بنوانے والوں کا رش، 24 گھنٹے میں 700 سے زائد شہریوں نے لائسنس بنوائے، روزانہ کی بنیاد پر لائسنس بنانے کا کام جاری، شہریوں کی طرف سے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ ریلوے کے مسافروں کی سنی گئی، اسٹاپ بحال،
थल एक्सप्रेस लिया जुमनशाह रेलवे स्टेशन पर रुकी। स्टॉप बहाली के मौके पर तकरीब, शहरियों ने ट्रेन ड्राइवर और अमले को हार पहनाए। जानवरों से फैलने वाला कॉन्गो वायरस इंतहाई खतरनाक, शेख ज़ायद हस्पताल रहीमिया खान में आगाही सेमिनार, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल के तलबा की शिरकत। वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बारे बताया गया। चिराग तले अंधेरा, सरगोदा में उल्टी गंगा बहने लगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद तजावुजात का सबब बन गई। ट्रक दिन भर सड़क के दरमियान खड़ा रहता है, गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने नोटिस लेने की अपील कर दी। मुल्तान तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक इम्तिहान, प्राइवेट उम्मीदवारों को फराहम करदा पता पर रिजल्ट कार्ड अरसाल। रेगुलर उम्मीदवारों के रिजल्ट कार्ड्स मुतल्लिका इदारों में भेज दिए गए। रिजल्ट कार्ड न मिलने की सूरत में 20 सितंबर तक बोर्ड ऑफिस से राब्ता किया जा सकता है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में सियासियात आलमी ताल्लुकात पर सेशन, तलबा को मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों का किरदार दिया गया। सेशन का मकसद तलबा में लीडरशिप की सलाहियतें पैदा करना है। खुशाब के निजी स्कूल में तकरीरी मुकाबले, मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सुहेब अहमद थे। मुकाबलों का मकसद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिक्र इकबाल बारे शनासाई था। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के हवाले से खानेवाल में तकरीब, मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अरूबा अजीम थी। मुआशरे में बर्दाश्त के फरोग की जरूरत पर जोर दिया गया। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे की 15 रोजा मुहिम इख्तिताम पज़ीर। मुल्तान के सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में तकरीब, डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। दारुल अमान में मुकीम ख़वातीन के हमरा केक काटा और खाना खाया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। दुनिया भर में मशहूर सरगोदा के मुनफरद जायके और रसीले किन्नू लोक मेले का हिस्सा। 7 रोजा मेले में सिट्रस का खुसूसी स्टॉल भी नस्ब। स्टॉल में शहरियों के लिए सरगोदा के मिठास से भरपूर किन्नुओं के 40 इकसाम मौजूद। काश्तकारों और शहरियों को आगाही भी फराहम की जा रही है। हमारा ईमान, करप्शन फ्री पाकिस्तान। 9 दिसंबर बैनुल अक़वामी यौम इंसदाद बदउनवानी। कौमी मुहतसब ब्यूरो मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम जामे ज़िक्रिया में तकरीब। डायरेक्टर जनरल नैब मुल्तान इंजीनियर मसूद आलम ने शुरका से खिताब किया। डीजी खान, रहीमिया खान, बकर समेत दीगर शहरों में भी तकरीबात।